ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو، سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ مرزے نے درجنوں دفعہ نام لے لے کر کہا چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، یعنی اس نے شخصیات پر فتویٰ لگایا، صرف عبارتوں پر فتویٰ نہیں لگایا، اور عبارتوں کو بھی غلط رنگ دے کر ان کو کفریہ بنا کر اس کی بنیاد پر پھر شخصیات پر فتویٰ لگایا۔ لیکن جب مرزے کے اپنے ابوں کی بات ہوتی ہے تو مرزے کی کھوتی مر جاتی ہے، اور یہ کھوتی مر جاتی ہے یہ لفظ بھی خود مرزا بولتا ہے۔ ان کے پاس آخری سہارا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ ادھر آ کے نا ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مر جاتی ہے، بریلوی دیوبندیوں کی بھی، اہل حدیث کی بھی مر جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں۔ وہاں یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کھوتی کس کی مرتی ہے اور گونگا شیطان کون ہے اور دلیری سے کون بولتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے مرزے کے بقول ایک عقیدہ بتایا کہ جنت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور مرزا کہتا ہے یہ عقیدہ صرف گمراہی نہیں بلکہ کفریہ عقیدہ ہے۔ وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراہ بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ، عبارتوں پہ لگاتا ہوں۔ یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی۔ ہاں جی ناظرین، مرزے کی منافقت دیکھ لیا آپ نے۔ جب اپنے استاد کی بات آئی، اپنے روحانی ابے کی بات آئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی، تو سارے اصول مرزے کے بدل گئے۔ مرزا مان بھی رہا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بتایا، پھر مان بھی رہا ہے کہ یہ عقیدہ صرف گمراہی نہیں کفریہ ہے، لیکن مرزا کہتا ہے میں شخصیات پر کبھی فتوے نہیں لگاتا۔ اچھا، چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، کیا یہ فتوے عبارتوں پر لگائے تھے؟ یہاں تو شخصیات کا نام لے لے کر مرزے نے چیخ چیخ کر ان کا نام لے کر دجال تک کہہ دیا، اور ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کہہ چکا ہے۔ لیکن جو ہی اپنے ابے کی بات آئی تو مرزے نے اصول بدل دیا، کہتے ہیں میں شخصیات پر فتوے نہیں لگاتا، میں صرف عبارتوں پر فتوے لگاتا ہوں۔ اور جب ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہوئی تو کہتا ہے میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اگر مرزے کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی تو مرزا ثبوت پیش کرے۔ بغیر ثبوت کے یہاں خالی حسن ظن رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب اولیاء کی بات ہوتی ہے، وہاں جب مرزے کو کہا جاتا ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے اولیاء کے متعلق، اللہ کے نیک بندے تھے، تو مرزا کہتا ہے نہیں نہیں، ہمارے ذمہ صرف صحابہ اور اہل بیت کا دفاع ہے بس۔ اگرچہ وہاں بھی صحابہ پر یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن بہرحال مرزا کہتا ہے کہ ہم تو بس صحابہ کا دفاع کریں گے، اہل بیت کا دفاع کریں گے، باقی کسی کا دفاع کرنا ہمارے ذمہ نہیں۔ جب کسی کا دفاع کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے تو پھر یہاں بھی کھول کے کہنا اسرار دجال، جس طرح تھانوی دجال کہہ رہا ہے، چشتی دجال کہہ رہا ہے، تو یہاں بھی واضح طور پر کھل کے سامنے آنا اسرار دجال کہہ کر دکھائے نا مرزا، یا پھر ثبوت پیش کرے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، کب کی تھی، ویڈیو پیش کرے۔ یہاں اپنے ابو کا دفاع کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ ابو جی امی گئی، جس طرح کہتا ہے کہ چشتی چاچو چاچی گئی، کیونکہ مرزا خود کہتا ہے کہ کلمات کفر کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو بعد کا معاملہ ہے نا کہ انہوں نے توبہ کی تھی نہیں کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ دیا تھا کیا کلمہ کفر بولا تھا یا نہیں؟ مرزا کہتا ہے کہ یہ کلمات کفر ہیں، تو جب انہوں نے کلمات کفر بولے، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب انہوں نے کلمات کفر بولے تھے ان کا نکاح ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا؟ مرزا وضاحت کرے اور کہے اسرار ابو ہماری امی گئی، ہماری امی کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اور مرزے کے اندر اگر منافقت نہیں ہے تو یہ سارے حکم یہاں لگانے چاہیے، اور مرزے کو کہنا چاہیے کہ اسرار دجال، اور کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نکاح ٹوٹ گیا تھا، اور مرزے کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ عقیدہ بتانے کے بعد جب نکاح ٹوٹ گیا تو اس کے بعد بیوی کے ساتھ ان کا تعلق حرام رہا۔ لیکن یہاں مرزا ایسا نہیں کرے گا، تو اسی ایک نمونے سے ہی آپ مرزے کی منافقت سمجھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ اصول کوئی ہوتا ہے اور کسی جگہ اصول کوئی ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کی ہے، ابھی تو ہم نے مودودی صاحب کی بات کرنی ہے، ابھی تو ہم نے اسحاق جھالوی صاحب کی بات کرنی ہے،
ابھی تو ہم نے علامہ البانی کی بات کرنی ہے، کیونکہ یہ تینوں یعنی البانی صاحب، مودودی صاحب، اسحاق جھالوی صاحب، یہ تینوں الہام کے قائل تھے، اور مرزا کہتے ہیں کہ جو الہام کا قائل ہو وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ تو یہ تینوں مرزے کے فتوے کے مطابق ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ جب ختم نبوت کے ڈاکو ہیں تو مرزے کے فتوے کے مطابق یہ دجال بھی ہیں۔ تو مرزے کو کہنا چاہیے البانی دجال، مودودی دجال، اسحاق دجال۔ اگر مرزا ان کا نام لے کر ان کو دجال نہیں کہتا تو یہ مرزے کی منافقت ہے۔ یہ طرز مرزے نے شروع کیا ہے، ہم نے شروع نہیں کیا۔ اب ہم مرزے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔